کربلا کی بس اتنی ہی کہانی ہے، یزید تھا، حسین ہے۔ شہدائے کربلا کی یاد میں شہر بھر میں مجالس اور جلوس۔ 8 محرم الحرام کی مناسبت سے مختلف علاقوں میں شبیہ ذوالجناح کے جلوس برآمد۔ پولیس کے سخت حفاظتی انتظامات میں عزاداران کی نوحہ اور ماتمداری۔ مختلف مقامات پر پانی، دودھ اور شربت کی سبیلیں لگائی گئیں، جبکہ جگہ جگہ لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا۔ امام بارگاہ بلاک سیدہ اسلام پورہ سے برآمد ہونے والا شبیہ ذوالجناح کا جلوس اختتام پذیر۔ جلوس سے قبل علامہ اسد جوہری نے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور مصائب بیان کیے۔ شرکاء نے نماز مغربین بھی ادا کی۔ ریٹن روڈ امام بارگاہ حسینیہ زینبیہ میں 8 محرم کی مناسبت سے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ علامہ موسیٰ حیدر زیدی نے مصائب اہل بیت بیان کیے۔ حیدری اسکاؤٹ سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ مجلس میں عزاداروں کی کثیر تعداد نے شرکت۔ 8 محرم الحرام کا شبیہ ذوالجناح کا جلوس امام بارگاہ موری گیٹ سے برآمد۔ عزاداروں کی ماتمداری، نوحہ خوانی اور گریازاری۔ جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا پام اسٹریٹ پرانی انارکلی پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ امام بارگاہ گلستان زہرا ایبٹ روڈ میں 8 محرم الحرام کی مناسبت سے شبیہ ذوالجناح کا جلوس اور مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ عزاداروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مولانا سخاوت علی فضائل اور حضرت عباس کی وفات اور واقعہ کربلا کی مناسبت سے مصائب بیان کیے۔ علی منزل چونگی امر سدو میں 8 محرم الحرام کی مناسبت سے مجلس عزا مولانا مصطفیٰ مہدی نے مجلس میں مصائب اہل بیت بیان کیے۔ مجلس کے اختتام پر شبیہ ذوالجناح کا جلوس بھی برآمد ہوا۔ عزاداروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ گرین ایکر سوسائٹی کے حسین ولیج زیدی ہاؤس میں 8ویں محرم الحرام کی مناسبت سے مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا۔ علامہ سید عابد کلیم رضوی نے غازی عباس علمدار کی شہادت کے مصائب بیان کیے، جبکہ شبیہ علم بھی برآمد کی گئی۔ کربلا کے میدان میں صبر و شجاعت اور وفا کے پیکر حضرت عباس علمدار کی یاد میں نشاط کالونی میں خواتین کی مجلس کا انعقاد۔ ذاکرہ خانم زاہدہ حسینی نے مصائب اہل بیت بیان کیے۔ مجلس عزا میں خواتین عزاداروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جو کہ اقبال ٹاؤن ہما بلاک میں بھی خواتین کی مجلس کا اہتمام۔ سیدہ زہرا نقوی نے مصائب اہل بیت علیہ السلام بیان کیے۔ سمن آباد ایل ڈی اے کوارٹر میں مجلس عزا اور شبیہ ذوالجناح برآمد۔ ذاکر ریاض علی ہاشمی اور انصر بختیاری نے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کیے۔ عزاداروں کی جانب سے نوحہ خوانی اور ماتمداری کی گئی اور امام علی مقام کو پرسہ دیا گیا۔ مناوا میں امام بارگاہ جاگیر علی اصغر کی مجلس عزا کا انعقاد۔ مجلس میں عزاداران کی تعداد نے شرکت کی۔ مجلس کے اختتام پر شبیہ ذوالجناح برآمد ہوا اور عزاداروں نے ماتمداری کی۔ باب العلم امام بارگاہ نشاط کالونی میں مجلس عزا مولانا مصطفیٰ مہدی نے فضائل اہل بیت اور نواسہ رسول کی کربلا میں لازوال قربانی اور مصائب کا ذکر کیا۔ ذکر مصائب کے دوران شرکاء کی گریازاری۔ 8 محرم الحرام کی مناسبت سے کالی کوٹھی میں مجلس عزا کا اہتمام۔ ذاکرین اہل بیت کی جانب سے نوحہ خوانی کا سلسلہ جاری۔ مجلس میں علامہ سید کمال حیدر رضوی آف کراچی نے اہل بیت اطہار کے فضائل اور مسائل بیان کیے۔ فیصل ٹاؤن کوٹھا پنڈ میں امام بارگاہ قصر عباس میں مجلس عزا پروفیسر ذوالفقار حسین نقوی مصائب اہل بیت بیان کر رہے تھے۔ عزاداروں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ کمشنر لاہور ذوالفقار احمد گھمن کا ڈی آئی جی آپریشنز کے ہمراہ موچی گیٹ کا دورہ۔ نثار حویلی سے نکلنے والے مرکزی جلوس کے انتظامات کا جائزہ۔ ادھر کمشنر لاہور سے مختلف مسالک کے علماء نے ملاقات کی۔ خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا، تمام فقہ کے علماء میں مکمل اتفاق اور اتحاد ہے اور اتحاد بین المسلمین کے لیے علماء کا کلیدی کردار ہے اور رہے گا۔ پنجاب بھر میں محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کی نگرانی کے لیے مانیٹرنگ سیل قائم۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ مومن آگا کا مانیٹرنگ سیل کا دورہ۔ کہا 9 اور 10 محرم کو تمام مجالس اور جلوسوں کو سخت سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ ضلع انتظامیہ لاہور نے یوم عاشور کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی۔ نثار حویلی سے برآمد ہونے والے مرکزی جلوس کے لیے بھی انتظامات مکمل کر لیے گئے۔
محکمہ صحت، ریسکیو اور سول ڈیفنس کے عملے کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ روٹ پر 3 عارضی ہسپتال قائم کر دیے۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح ہاسپٹل گوہر اعجاز کا برن سینٹر کا دورہ۔ زلزلہ پروف 6 منزلہ بلڈنگ، فضائی ایمبولینس کے لیے ہیلی پیڈ اور بلڈ بینک۔ چیئرمین بورڈ جناح ہاسپٹل کا سینٹر کو سینٹر آف ایکسیلنس قرار دیتے ہوئے انتظامات پر تحسین کا اظہار۔ ڈاکٹرز اور عملے کی کارکردگی اور کاوشوں کی بھی تعریف۔ کہا برن سینٹر دیگر شعبوں کے لیے مشعل راہ ہے، ہاسپٹل کے تمام ڈپارٹمنٹ اسی معیار کے بنائے جائیں۔ وقفے سے جاری بارش کا سلسلہ رک گیا۔ شہر کے مختلف علاقے تاحال زیر آب۔ نشیبی علاقوں سے بھی پانی کی مکمل نکاسی ممکن نہ ہو سکی۔ بارش سے مغل پورہ، دھرم پورہ، باغباں پورہ، گڑھی شاہو، صدر کینٹ، جوڑے پل اور الفیصل ٹاؤن میں سڑکیں زیر آب آئیں۔ ڈیوس روڈ، وارث روڈ، ایبٹ روڈ، لکشمی چوک پر بھی پانی جمع رہا۔ لاہور ہوٹل، ریلوے روڈ، ریلوے اسٹیشن کے اعتراف جل تھل ایک ہو گیا۔ مزنگ اور اعتراف میں گھٹنوں پانی میں گاڑیاں بند ہو گئیں۔ موسلادھار بارش اور تیز ہواؤں سے ہاکی اسٹیڈیم کے باہر قدیمی درخت گر گیا۔ ٹریفک اور بجلی کا نظام گھنٹوں درہم برہم رہا۔ بارش سے پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ بھیکیوال موڑ پر 40 سال پرانی سیوریج لائن جواب دے گئی۔ زیر زمین بڑے رساؤ کے سبب سڑک پر 12 فٹ چوڑا اور 10 فٹ گہرا شگاف پڑ گیا۔ پانی کے بہاؤ کے سبب بحالی کے کام میں مشکلات کا سامنا۔ بارش کے باعث منصورہ کے قریب بھی سڑک پر گہرا شگاف۔ اینٹوں سے بھری ٹریکٹر ٹرالی گڑھے میں گر گئی۔ حادثے میں ڈرائیور محفوظ رہا۔ لاہوریے ہوشیار، مسلسل بارش اور پانی جمع ہونے سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ۔ پینے کے لیے صاف پانی کے استعمال کا الرٹ جاری۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کا سرکاری ہاسپٹلز کو ڈائریا، گیسٹرو، ہیپیٹائٹس، ٹائیفائڈ کی ادویات کا وافر سٹاک رکھنے کی ہدایت۔ بارشوں کے جمع پانی سے مچھروں کی افزائش کا خدشہ۔ ڈینگی کا خطرہ کئی گنا بڑھ گیا۔ ڈیپٹی کمشنر نے سرویلنس کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ پلاسٹک بیگز پر مکمل پابندی۔ پنجاب حکومت کا ہائی کورٹ کے حکم پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ شاپرز استعمال کرنے والی فارمیسیز اور دیگر کاروبار کے خلاف سخت کارروائی کے لیے محکمہ ماحولیات کی ٹیمیں تشکیل دے دی۔ بڑھتی مہنگائی کے خلاف اہم اقدام۔ گزار حکومت کا ہر صورت سرکاری نرخ نامے کی پابندی کروانے کا فیصلہ۔ سرکاری ریٹ لسٹ نمایاں جگہ پر آویزہ نہ کرنے والی دکانیں سیل کرنے کی وارننگ۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کو بھی کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت۔ صارفین کے حق کے تحفظ کے لیے انتظامیہ اپنا فرض ادا کرے۔ زیر صدارت اجلاس میں وزیر صنعت و تجارت کی ہدایت۔ میانی صاحب قبرستان کی جیو ٹیگنگ کا فیصلہ۔ مدفون پیاروں کی قبر اب گوگل میپ پر بآسانی تلاش کی جا سکے گی۔ اہم سیاسی، سماجی، روحانی شخصیات کی قبروں کی خصوصی ٹیگنگ ہوگی۔ ڈی سی کی زیر صدارت قبرستان کمیٹی کا اجلاس۔ انتظامی امور درست کرنے کے لیے 2 انتظامی کمیٹیاں بنانے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب پولیس میں ایندھن چوری کے بڑھتے واقعات۔ خرد برد کے انکشافات۔ آئی جی پنجاب کا ریجنل افسران کو ماہانہ انسپیکشن اور بے ضابطگیوں کی تحقیقات کا حکم۔ ریجنل سطح پر تیل کی ماہانہ کھپت اور اخراجات کو آن لائن اپ ڈیٹ کرنے کا بھی حکم۔ چوبیس گھنٹوں میں کورونا کے 53 نئے کیسز، کوئی موت ریکارڈ نہیں کی گئی۔ شہر میں وبا کے مجموعی متاثرین کی تعداد بڑھ کر 48,731 ہو گئی۔ کس قانون کے تحت لڑکی کو مرد بننے کی اجازت دیں؟ ہائی کورٹ میں جنس تبدیلی سے متعلق کیس کی سماعت پر جسٹس جواد حسن کے ریمارکس۔ خاتون کی درخواست پر میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم۔ چیف سیکرٹری اور سیکرٹری صحت کو جواب جمع کرانے کے لیے آئندہ سماعت تک کی مہلت۔ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر کسی پریشر میں آنے والے نہیں۔ عمران خان ذاتی ایجنڈے پر نہیں، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے مشن پر ہیں۔ گورنر چودھری محمد سرور کی وزیر دفاع پرویز خٹک سے گفتگو۔ ملک کی سیاسی صورتحال، بین الاقوامی حالات اور واقعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
مسلم لیگ کاف نے جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی الیکشن کروانے کی تجویز دے دی۔ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے کہا، ساری سیاسی جماعتیں بلدیاتی الیکشن میں ایسی روایت پیدا کریں کہ الیکشن منصفانہ ہوں اور ظاہر بھی ہوں۔ لیگی رہنماؤں سے بات چیت کرتے ہوئے چودھری شجاعت نے کہا کہ ایسا الیکشن ہو جس کو عوام بھی تسلیم کریں۔ اگر ایسا کلچر فروغ پا جائے تو آنے والے جنرل الیکشن میں آسانی ہوگی۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر کی اسپیکر پرویز الہی سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات، خطے کے مسائل اور علاقائی امور، فروغ تجارت سمیت باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال۔ چودھری پرویز الہی بولے، دونوں ممالک کی دوستی لازوال ہے، جسے ہماری تاریخی ثقافتی، ادبی، معاشی اور اقتصادی تعلقات نے چار چاند لگا رکھے ہیں۔ محرم الحرام میں بھائی چارے کی فضا ممکن بنائی جائے، تمام نشریات مذہبی اور معاشرتی اصولوں کے مطابق ہی نشر کی جائیں۔ چیئرمین پیمرا سلیم بے کی ریجنل آفس میں کیبل آپریٹرز کے وقت سے گفتگو، ریجنل حکام کو غیر اخلاقی نشریات پر سخت کارروائی کا حکم، فرائض غفلت پر فیلڈ انسپیکٹر کی معطلی کا بھی حکم جاری کیا۔ قومی امن کمیٹی اور پی ٹی آئی مذہبی امور ونگ کا رنگ محل میں محرم الحرام کے حوالے سے اہم اجلاس۔ قومی امن کمیٹی اور پی ٹی آئی مذہبی امور ونگ پورے ملک میں شربت کی سبیلیں اور لنگر تقسیم کرے گی۔ محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام داتا دربار میں امام حسین کانفرنس کا انعقاد، ڈی جی اوقاف طاہر رضا بخاری نے امام عالی مقام کی قربانی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ اقتدار کی نہیں، اصول کی جنگ تھی۔ لاسانی ویلفیئر فاؤنڈیشن خواتین ونگ شاہدرہ لاہور کے زیر اہتمام شہدائے کربلا کی یاد میں تقریب، خواتین کی جانب سے شہدائے کربلا کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور پرویز ملک کی ایوان صنعت اور تجارت آمد، عرفان اقبال شیخ سے ملاقات میں خصوصی افراد کی بحالی کے لیے لیبارڈ کی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر چیمبر نے لیگی رہنماؤں کو لیبارڈ کے لیے 30 لاکھ عطیے کا چیک بھی دیا۔ پنجاب بار کونسل کے انتخابات، امیدواروں کی انتخابی مہم میں بھی تیزی۔ پنجاب بار کونسل کی لاہور سے 17 نشستوں کے لیے درجن بھر خواتین سمیت 150 سے زائد امیدوار انتخابی مارکے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ سابق عہدیدار بھی دوبارہ قسمت آزمانے والوں میں شامل ہیں۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے 30 ستمبر سے ڈومیسٹک سیزن شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس ندیم خان کہتے ہیں ڈومیسٹک ٹورنامنٹس کے لیے بایو سیکیوریبل کے انتظامات پر کام کر رہے ہیں۔